صفحہ نمبر 16، آیت نمبر ہے 122، آیت نمبر ہے 122۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الانفال سے سورۃ التوبہ کے آخر تک تقریباً 1.5 پارہ سے کچھ اوپر بنتا ہے۔ یہ 1.5 پارہ مسلسل جہاد، قتال کا تذکرہ قرآن کریم نے ہمارے سامنے تفصیل سے کیا۔ غزوہ بدر، بیچ میں غزوہ حنین کا ذکر آیا، پھر غزوہ تبوک آیا، درمیان میں بہت ساری تفصیلات آئیں۔ آپ یوں کہہ لیجیے ہم تقریباً کوئی 3 مہینے سے 4 مہینے سے مسلسل ہم جہاد ہی کے دروس میں چل رہے ہیں۔ اب قرآن کریم نے یہاں یکدم اس موضوع کو بریک لگا کے ایک بات ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم نے فرمایا مسلسل جہاد کا تذکرہ ایمان والو آپ دیکھ رہے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے جہاد ہی میں لگ جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے جہاد ہی میں لگ جاؤ۔ اصل میں دین کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے دین میں جتنی وسعت، جتنی گہرائی رکھی ہے، حقیقت یہ ہے کہ پہلے کسی شریعت اور دین میں اتنی گہرائی نہیں تھی۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس نے صدیوں چلنا ہے، قیامت کی صبح تک چلنا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسانیت کے تمام شعبوں کی رہنمائی کی ہے، اس لیے یہ دین بہت وسیع ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑی غلطی ہے ایک، کہ جس کو دین کی جس لین میں مفید لگتی ہے یا عملی طور پر جو جس لین میں چلتا ہے، وہ چاہتا ہے سارے مسلمانوں کو اسی میں جت جانا چاہیے۔ بھائی سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ وہ سمجھتا ہے سارے مسلمانوں کو اسی میں جت جانا چاہیے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ آپ پہلے دنیا کی مثال لے لیجئے۔ بھائی دنیا میں انسانی ضرورت کے کتنے کاروبار ہیں؟ اگر سارے لوگ ایک ہی کاروبار میں لگ جائے تو کام چلے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ استاد ہونا، ٹیچر ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر سارا ڈس کے ٹیچر ہو جائے تو بھائی کام چلے گا؟ ہر کہے گا یہ دیوانے ہیں، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کاروبار سے وابستہ ہے، کوئی کسی سے وابستہ ہے، کوئی کسی سے وابستہ ہے۔ اب اگر دین میں بھی سارے لوگ ایسے کرنے لگ جائیں، اگر میں پڑھنے پڑھانے کی لین کا بندہ ہوں اور میں کہوں ماشاءاللہ سارے ہی عالم بن کے مسجد میں بیٹھ جائیں تو جناب کام چلے گا؟ اس سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح دین کے شعبے ہیں۔ دین کے شعبے میں علم ہے، جہاد ہے، اور اسلام کی دعوت ہے، اور اس کے علاوہ تربیت ہے، تزکیہ ہے۔ اسلام کے بہت سارے شعبے ہیں۔ اس میں ایک عبادت ایک مستقل شعبہ ہے، اخلاق، تربیت مستقل شعبہ ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو بکھیر کر ان میں لگایا۔ وہاں ابو ہریرہ بھی ہیں جن کو جنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن حدیث میں سب سے آگے نکل گئے۔ وہاں ابی بن کعب بھی ہیں جو حضور نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ہیں۔ معاذ بن جبل بھی ہیں، حضور نے فرمایا حلال و حرام کے سب سے زیادہ مسائل جاننے والے یہ ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا فرمایا؟ ارحم امتی بامتی، میری امت پر سب سے زیادہ شفیق و مہربان کون ہے؟ ابوبکر۔ اور کافروں کے معاملات میں کون ہے؟ حضرت عمر۔ حیا میں کون ہے؟ حضرت عثمان۔ عدالتی فیصلوں میں ماہر کون ہے؟ حضرت علی۔ حضرت علی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شاگردوں کو دیکھ لیجئے، کوئی کسی دین کے شعبے میں ماہر بنا، کوئی کسی میں بنا، کوئی کسی میں بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام شعبوں میں، وہاں ابو ذر غفاری جیسے بھی ہیں جو تنہائیوں میں عبادات کے شوقین ہیں، وہاں خالد بن ولید بھی ہیں جو تلوار لے کے کیا کر رہے ہیں؟ میدانوں میں چل رہے ہیں۔ اور وہاں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے بھی ہیں جو مسند افتاء پر بیٹھے ہیں، فتویٰ جاری کرتے ہیں، سارے ان سے سیکھتے ہیں۔ وہاں یہ لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اب پیچھے سے مسلسل جہاد کا ذکر آتے آتے قرآن کے ذرا الفاظ دیکھیے، قرآن نے کیا کہا؟ فما وما کان المؤمنون، ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے لینفروا کافہ، سارے کے سارے نکل پڑیں، سارے کے سارے ہی نکل پڑیں، ایسا نہ ہو۔ کیوں؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تمہاری بڑی جماعت میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تمہاری مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک شعبہ ایسا ہونا چاہیے، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین میں فہم حاصل کرے۔ وہ کیا کرے دین میں؟ پھر کیا کرے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائے بیدار کرے، اذا رجعوا الیہم، جب لوگ ان کی طرف رجوع کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ سارے ایمان والے اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ اب حکم یہ ہے کہ جناب تمہارے اندر ہر وقت ایسی جماعت موجود ہو جو دین کا یتفقہ، تفقہ فی الدین کہتے ہیں، دین کی بہت گہرائی کے ساتھ بصیرت حاصل کرنا۔ فرمایا کہ تمہارے اندر ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اسلام اور دین، قرآن و سنت کی اتنی ماہر ہو کہ وہ باقی ایمان والوں کی کیا کر سکے؟ رہنمائی کر سکے۔ جہاں تین چار باتیں میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں نے عرض کر دی ہے کہ اسلام نے ایک ترتیب رکھی ہے کہ تمام اسلام کے دین کے شعبوں کو کیا رکھنا ہے؟ جاری رکھنا ہے۔ اگر سارے ایک ہی کام میں لگ جائیں گے، ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج ہے کہ جو جس شعبے سے وابستہ ہے وہ کہتا نہیں جی بس وہی شعبہ اصل ہے، باقی کیا ہے؟ ہم دوسرے شعبے کی افادیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب تو ہمارے یہاں سرکاری جہاد بند ہو گیا۔ میرے طالب علمی دور میں یہ جہاد ہوا کرتا تھا۔ اس وقت جو مدارس میں جو لوگ جہاد کی دعوت کے لیے آتے تھے وہ ہمیں یوں کہا کرتے تھے، یار یہ بھی کوئی کام ہے؟ یہاں بیٹھے کتابیں پڑھ رہے ہو، یہ بھی کوئی کام ہے؟ اگر کوئی کسی دعوت اور تبلیغ کے کسی سلسلہ سے وابستہ ہو گیا، وہ کہتا نہیں بس جی اب وہی کام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ کوئی کسی اور شعبہ سے وابستہ ہو گیا، وہ کہتا بس یہی کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تفقہ فی الدین کسے کہتے ہیں؟ جس کا یہاں حکم دیا گیا۔ تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے دین کا قرآن و سنت کی تمام تفصیلات کے ساتھ پوری بصیرت اور فہم اور شعور حاصل کرنا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفقہ فی الدین۔ یعنی قرآن و سنت کے ایسے ماہر لوگوں کا ہونا جو دین کے اعتبار سے اپنی پوری قوم کی رہنمائی کر سکیں۔ اور یہ اتنا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہ اسی سے ہے، لیتفقہوا فی الدین۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جل جلالہ جس بندے سے بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں،
یتفقہ فی الدین، اس کو دین کی گہری سمجھ دے دیتے ہیں. بھائی اس کو دین کی کیا دیتے ہیں؟ اور وہ جو دوسری حدیث ہے اس میں کیا فرمایا؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. وہ بندہ جو قرآن و سنت کی پوری سمجھ رکھتا ہو وہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. چونکہ عبادت گزار کو چکر دینا شیطان کے لیے 1 منٹ کا کام ہے. جو قرآن و سنت کا ماہر ہو نا، جو قرآن و سنت کا ماہر ہو، شیطان اس کو چکر ہے. وہ جیسے ایک واقعہ ہے تاریخ میں کہ بعضوں نے اس کو امام راضی کے بارے میں لکھا ہے. امام راضی کے بارے میں لکھا ہے کہ امام راضی کے جب آخری کیفیات آئی نا، انگلی سے کچھ اشارہ کر رہے تھے، تھوڑا سا افاقہ ہوا، جیسے موت سے پہلے تھوڑا سا بندہ سنبھلتا ہے. تو چونکہ بہت بڑے امام تھے، قریب اہل علم موجود تھے، انہوں نے پوچھا کیا آپ کیوں انگلیاں ہلا رہے ہیں؟ کہنے لگا شیطان سے میرا مکالمہ ہوا ہے. شیطان سے میرا کیا ہوا ہے؟ مکالمہ ہوا ہے. شیطان نے مجھے کہا تو اللہ کو مانتا ہے، تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے شیطان کو دلیل دی ہے، شیطان نے میری وہ دلیل توڑ دی ہے. میں نے پھر ایک اور دی ہے، شیطان نے وہ بھی توڑ دی. میں نے پھر ایک اور دی ہے، شیطان نے وہ بھی توڑ دی ہے. شیطان نے وہ بھی توڑ دی. جب میری ساری دلیلیں توڑ دی تو میں نے پھر شیطان کو کہا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. میں نے کیا کہا؟ بغیر کسی دلیل کے. کہنے لگا شیطان نے پھر مجھ پر وار کیا. شیطان نے کہا راضی تجھے تیرا علم بچا گیا. میں نے فوراً کہا نہیں، مجھے میرا علم نہیں بچا گیا، مجھے اللہ کا فضل بچا گیا. مجھے کیا بچا گیا؟ اللہ کا فضل. کہنے لگا شیطان بھاگتے ہوئے کہہ گیا کہ یہ صحیح ہے کہ جس کو علم آتا ہے وہ میرے اوپر 1000 عابدوں سے کیا ہے؟ بھاری ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. مسلمان معاشرے میں ایسے لوگوں کا ہونا ساری امت مسلمہ پر فرض عین ہے کہ ہر مسلمانوں کا شہر علاقہ ایسے اہل علم پیدا کرے جو پورے علاقے کے لیے بھائی کیا کر سکے؟ علم کی ان کی پوری رہنمائی کر سکے. ان کی پوری کیا کر سکے؟ رہنمائی کر سکے. وہ قرآن و سنت کے ماہر ہوں، ان کا اوڑھنا بچھونا بھائی کیا ہو؟ دین ہو، علم ہو. اور جب بھی دینی اور علمی اعتبار سے اس علاقے کے مسلمانوں کو کوئی ضرورت پڑے وہ ان کی کیا کر سکے؟ رہنمائی کر سکے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنایا، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو خالہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا. تو ایک دن اپنی خالہ کو کہنے لگے خالہ میں نے آپ کے گھر سونا ہے، جیسے بچے ضد کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس 10-11 سال کے تھے. اب حضرت میمونہ پریشان ہوگی چونکہ حجرے کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے تھے. تو ٹالنے کی کوشش کی. حضرت عبداللہ ابن عباس اڑ گئے کہ نہیں میں نے آپ کے گھر ہی سونا ہے آج. اب وہ چھوٹے چھوٹے گھر، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، چونکہ وہ چھوٹا سا حجرہ تھا وہاں تو 2-3 بندے لیٹ سکتے تھے، تو عبداللہ ابن عباس کی موجودگی کی وجہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ بچہ کیوں آیا. فوراً سمجھ گئے یہ بچہ کیوں آیا ہے. یہ میری رات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں رات کو کیسے سوتا ہوں، میرے رات کے معمولات محفوظ کرنا چاہتا. چونکہ عبداللہ ابن عباس بڑے قابل اور بڑے ذہین تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر وہ ساری رات روایت کی. اللہ کے نبی آئے، کیا پڑھا، پھر کون سی دعا پڑھی، پھر کون سی پڑھی، پھر کون سی پڑھی، پھر کیسے لیٹے، پھر اللہ کے نبی کے سانس کی آواز میں نے کیسے محسوس کی، کروٹ لیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا پڑھا، سارا سنا دیا. اور عبداللہ ابن عباس تو 11-12 سال کا بچہ ہے، بچوں کو نیند آ جاتی ہے، لیکن اس بچے کو یہ ساری رات چیک کر رہا ہے، اس کا تو کمپیوٹر چل رہا ہے. یہ تو سانس بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے سانس بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی سوتے ہوئے اللہ کے نبی کے سانس کی آواز کتنی تھی، اس کو بھی نقل کیا. کروٹ لیتے ہوئے کون کون سی آیتیں پڑھی، اس کو بھی نقل کیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے نا، تو عبداللہ ابن عباس تو پہلے ہی اپنی ریکارڈنگ پر لگے ہوئے تھے. وہ تو پہلے اٹھ کر بیٹھ گئے اور جلدی جلدی لوٹا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی پیش کیا. اللہ کے نبی تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے، لیکن ساری رات اس کی بیداری کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے،
بڑے خوش ہو. جب وضو کروایا نا، وضو کروا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا مانگی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ فی الدین. اے اللہ اس کو دین کا علم دے دے اور اس کو دین کی سمجھ دے دے. اس کو کیا دے دے؟ میں نے بتایا پھر اس دعا کا نتیجہ تھا عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے فقیہ اور اتنے بڑے پھر عالم بنے کہ پہلی صف میں اصحاب بدریین اور بڑے مسلمان کھڑے ہوتے تھے. کسی نوجوان کو حضرت عمر پہلی صف میں کھڑے ہونے نہیں دیتے تھے، بس ایک لڑکے کو اجازت تھی پہلی صف میں کھڑی ہونے کی، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو. وہ کس کو تھی؟ عبداللہ ابن عباس کو. اور عبداللہ ابن عباس کو ساتھ رکھتے تھے ہر سفر میں، ہر جگہ عبداللہ ابن عباس ساتھ ہوتے تھے حضرت عمر کے. حضرت عمر ہر وقت اس لڑکے کو ساتھ رکھتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ سارے صحابہ سے پوچھ لیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح میں کیا کہا گیا؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے فرمایا لونڈے تم بتاؤ اس آیت میں کیا کہا گیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی. اب بڑے بڑے اکابر صحابہ چونکے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں وفات کی خبر کدھر ہے؟ تو حضرت جب پوچھا کیسے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پورا استدلال کر کے بتایا کہ اس طرح. تو رسول اللہ حضرت عمر نے فوراً فرمایا کہ دیکھو تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو کہ میں اس لڑکے کو پہلی صف میں کیوں کھڑا کرتا ہوں، وہ اس کو ساتھ کیوں رکھتا ہوں. اللہ نے اس بچے کو اتنا علم اور فضل دیا. اس کا موقع نہیں، اگر میں عبداللہ ابن عباس کی تفصیلات آپ کو سناؤں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو اکیلا ہی یہ جو اتنی بڑی اکیڈمی اور اتنی بڑی یونیورسٹی تھی، اس نے کس طرح پھر علم امت تک پہنچایا. بات یہاں سے چلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی کیا دعا دی؟ اللہم علمہ فی الدین وفقہہ فی الدین. اے اللہ ان کو دین کا علم دے دے اور دین کی کیا دے دے؟ سمجھ. اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے لوگوں سردار بننے سے پہلے، قائد بننے سے پہلے تفقہ حاصل کرو. کیا حاصل کرو؟ تفقہ حاصل کرو. بلکہ حضرت عمر کے اس ارشاد سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیادت کا حق صرف ہے ہی اس کو جس کو دین کا صحیح فہم اور شعور ہو. جس بندے کو دین کا فہم اور شعور ہی نہیں ہے وہ مسلمانوں کی قیادت کا ہرگز حقدار نہیں ہے. اس لیے یہاں فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، مناسب نہیں ہے ایمان والوں کے لیے، لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ وہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، مسلمانوں میں ایسی ایک چھوٹی جماعت ہونی چاہیے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، بھائی جو کیا کرے دین کا تفقہ حاصل کرے. آج لوگ علماء کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں. علماء کو کیا سمجھتے ہیں؟ بیکار سمجھتے ہیں. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ان پڑھ اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کا کتاب العلم کھول کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کے بارے میں کیا فرمایا. آپ علیہ السلام کا وہ جو مشہور ارشاد ہے کہ عالم کو عام مسلمان اور عابدوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے گا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ جنت کی راہ پر چل رہا ہے. اور آسمان کی مخلوق، ابو داود میں یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں ہے، طبرانی میں ہے، تینوں جگہ یہ حدیث ہے. فرمایا کہ آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، یہاں کے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے. مسجد میں صحابہ کرام کے 3 جماعتیں اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی تھیں. 3 حلقے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. حلقہ جس طرح ہمارا ایک حلقہ ہم درس میں بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا تم خیر پر ہو. حضور نے کیا فرمایا؟ تم کیا ہو؟ خیر پر. دوسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ ہم یہ کام کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کرتے رہو. تم کس پر ہو؟ خیر پر. تیسرے کے پاس گئے، کہا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم دین کا علم سیکھ اور سکھا رہے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم خیر پر ہو اور میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ اللہ کے نبی اس تیسرے حلقے میں بیٹھ فرمایا یہ بھی خیر پر ہیں، یہ بھی خیر پر ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اسی لیے تبوک احد میں کیا ہوا؟ جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو چونکہ صحابہ اکرام زخموں سے چور و چور، 70 شہادتیں ہو گئی ہیں، سارا دن جنگ لڑی ہے، 70 زخمی ہیں، اور ایک غم کی کیفیت ہے، اتنی قبریں کھودی نہ جائیں، سب تھکے ہوئے ہیں۔ تو جب ایک ایک قبر میں 10 افراد کو ایک ایک قبر میں اتارا گیا تو کیا فرمایا؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو پہلے اتارو، جس کو قرآن اس کو کیا کرو؟ پہلے اتارو۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے معاذ بن جبل کو میں نے اس کو بڑی مرتبہ بیان کیا، 21-22 سال کا نوجوان ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ یہ فقیہ صحابہ میں سے ہے، علم والے صحابہ میں سے ہے۔ اور بھائی اگلی بات میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مولوی ہوں، اللہ مجھے پناہ میں رکھے، میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا، ہمارے یہاں اہل علم کی قدر نہیں ہے، ہمارے یہاں اہل علم کی قدر، ہمارے یہاں مسخروں کی قدر ہے، پیشہ ور خطیبوں کی قدر ہے، پیشہ ور خطیبوں کی قدر ہے۔ ہمارے یہاں انہی کا ریٹ لگتا ہے جو جتنا شعلہ باز ہو، جو جتنا شعبدہ باز ہو، جو جتنی الٹی سیدھی کرتا ہو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ پیشہ ور لوگ جو ہیں اب سارے معاملات ان کے پاس چلے گئے، سارے معاملات ان کے پاس چلے گئے، اور جو اصل جنہوں نے صحیح رہنمائی کرنی تھی ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، ان کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جمعے کا تو ماشاءاللہ ماحول بہت بہتر ہو گیا، علمی ذوق الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا۔ میں ادھر ادھر جاتا ہوں، اول تو جو بلاتا میں ان کو کہتا ہوں بھائی ہم عوامی لوگ نہیں ہیں، ہمیں نہ بلاؤ بیانوں کے لیے، ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ قوم سننا نہیں چاہتی، ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ قوم سننا نہیں چاہتی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میں بڑے بڑے معاشروں میں گیا ہوں، جب بھی کوئی آپ علم کی بات کرو گے تو آدھے تو وہیں سو جائیں، آدھے تو کیا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، علم والوں کی قدر کرو۔ بھائی میں کیا بات کہہ رہا ہوں؟ علم والوں کی قدر کرو۔ یہ ایک تو ہمارے آقا نے اس کا حکم دیا۔ چلو حضرت ابو سعید خدری کی حدیث سنا دو۔ حضرت ابو سعید خدری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم سب کو کہا تھا اے میرے صحابہ، میرے جانے کے بعد دنیا دور دور سے تمہارے پاس علم حاصل کرنے آئے گی، ان کو مرحبا کہنا، ان کو خوش آمدید کہنا، ان کا استقبال کرنا، ان کا کیا کرنا؟ استقبال کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری کے دروازے پر جب بھی کوئی طالب علم حدیث سننے آتا تو سب سے پہلے اس کو کہتے کہ میں تجھے مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ہمیں ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو علم کے لیے آئے اس کی کیا کرو؟ قدر کرو۔ ہمارے دلوں میں جن لوگوں کی قدر ہوگی اللہ تعالی ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں وہی بات پیدا کر دیں گے۔ اگر ہماری نسلوں میں اگر ہمارے دل میں کرکٹروں کی بڑی عظمت اور قدر ہے نا تو اسی کے اثرات آئیں گے۔ میں ویسے نہیں آپ کو کہہ رہا، میں آپ کو بعض باتیں اپنی ذات کے بارے میں نہیں کہہ سکتا اور کہنی بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں جو مصلی پر بیٹھنے کے قابل بنے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد میں جو بڑے تھے ان کے دلوں میں علماء کی، علم والوں کی قدر بہت تھی، ان کے دلوں میں علماء کی قدر بہت تھی۔ وہ خود چٹے ان پڑھ تھے لیکن علم والوں کے اتنے قدردان تھے، پیسہ ٹکا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی علماء کے جوتوں میں بیٹھنا اپنا فخر سمجھتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی اولادوں میں جہاں بھی گیا ہوں جن لوگوں کو دیکھا کہ ان کے دلوں میں علم والوں کی، قرآن کی، دین کی قدر ہے، عظمت ہے، اللہ جل جلالہ نے ان کی اولادوں میں وہی چیز کیا کر دی؟ پیدا کر دی۔ اس لیے اس بات کی قدر کرنا۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ بھائی تم کیا حاصل، وہ ایک جماعت کیا کرے؟ دین میں گہری سمجھ حاصل کرے۔ اس لیے بھائی اس پر بھی تقریباً پوری امت متفق ہے، اگر کسی علاقے میں، بڑے قصبے میں، کسی شہر میں
ایسا کوئی عالم موجود نہ ہو جو دین کے ہر معاملے کی ضرورت پڑنے پر ان کی رہنمائی کر سکے، تو وہ پورا قصبہ گناہگار ہے، وہ پورا شہر کیا ہے؟ گناہگار ہے، وہ پورا شہر گناہگار ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ جو علم والے ہیں وہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، ہماری کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت ہے، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور انہی کی وجہ سے ہمیں ساری رہنمائی ملتی۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ ڈراتے رہیں، اللہ کے احکام سکھاتے رہیں اپنی قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ لوٹ کر ان کے پاس آئیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ تم لوگ ان علم والوں سے سیکھ کر اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔